اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ کانفرنسوں کا، ان جلسوں کا، خاص کر اہل حدیثوں کی کانفرنسوں کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، آپ تک اللہ کا پیغام صحیح شکل میں پہنچ جائے، اللہ کے رسول کا پیغام منو عن ہو بہو، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تحریف کے آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے پنجاب سے محترم مولانا امن پوری صاحب جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ان کو بھی دعوت دی، محترم سبطین شاہ صاحب ان کو بھی دعوت دی، وہ آپ کے پاس ابھی آپ کے سامنے خطاب کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن مقصد ہمارا ایک، ہمارے جلسوں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو اس طرح قصے، کہانیاں، فرضی کہانیاں، لطیفے، ہنسانا، یہ مقصد ہمارا نہیں ہوتا۔ ہماری کانفرنس سے الحمدللہ پرمغز ہوتی ہیں، دلائل سے بھرپور ہوتی ہیں، اور یہی اصل مشن ہے ہمارا کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید بیٹھ جائے، شرک نکل جائے، سنت کی محبت بیٹھ جائے، بدعت نکل جائے، صحابہ کرام کی عظمت اور عقیدت بیٹھ جائے، اور نفرت نکل جائے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اگر آپ اس مشن کو پسند کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے۔ کیا آپ کو یہ مشن ہمارا پسند ہے؟ ماشاءاللہ یہ مشن پسند ہے، آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم کبھی کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتے، ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں اسی ہستی کی دعوت دیتے ہیں جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی ہستی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کا دیکھیے فائدہ کیا ہے، صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے سامنے ادب کرتے تھے، آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچا نہیں کرتے تھے، آپ کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہیں رکھتے تھے، اس کا اللہ نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو لوگ نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا۔ آج دنیا میں ہمارے بھی امتحانات ہوتے ہیں، قالینوں پر بٹھایا جاتا ہے، کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ٹیبلیں لگائی جاتی ہیں، کاغذ قلم پکڑائے جاتے ہیں، پنکھے چلائے جاتے ہیں، پانی بھی پلائے جاتے ہیں، اس طرح آپ کے امتحان ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے لیا، قالینوں پہ نہیں بٹھایا، کرسیوں پہ نہیں بٹھایا، پنکھے نہیں چلوائے، اے سی نہیں چلوائے، کبھی میدان کارزار میں حضرت بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا جاتا ہے، کبھی خبیب کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ارے صحابہ کے امتحان کی بات آئی تو اللہ خود ممتحن بن گیا۔ امتحن اللہ خود ممتحن بن کر صحابہ کرام کا امتحان لیتا ہے، اور ان کے دلوں میں رب العالمین نے تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اور آگے اجر کیا بیان فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا سامان رکھا ہے۔ صرف مرنے کی دیر ہے، قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئیں گے، جنت میں یہ جائیں گے، اور ہمارے جنت کے جو نگران فرشتے دروازے پر پروٹوکول کے لیے ان کے لیے جو کھڑے ہوں گے، پہلا جملہ ان کے کانوں میں رس گھولتا جو ڈالیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے نیک بختو، رب رحیم کا سلام قبول کرو۔
آپ اگر نبی مکرم سے ادب اور احترام سے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، آج حدیث کو اوپر لے جاتے ہیں، اپنی برادری کے رواج کو نیچے لے جاتے ہیں، مسلک کی بات کو نیچے لے جاتے ہیں، نبی کی بات اور قرآن کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، تو یقیناً لہم مغفرۃ واجر عظیم، آپ کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ ایک یا دو صحابہ کی بات نہیں، 3 یا 4 یا 5 صحابہ کی بات نہیں، کلہم وعد اللہ الحسنی، یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے لیے کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ کو بھی بخشش چاہیے، آپ کو بھی اجر عظیم چاہیے، تو یاد رکھ لو، اجر عظیم پانے کے لیے، بخشش پانے کے لیے صحابہ کرام کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے نبی مکرم کی جناب میں باادب ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ آج اللہ کا نبی موجود نہیں، ان کی پوری تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان تعلیمات پہ عمل کیجئے، صحابہ کو برا نہ کہیے، ان کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، صحابہ کرام اہل بیت کو نہ لڑائیے، دنیا کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات نہ پیدا کیجئے، یہ غلط فہمیاں نہ ڈالیے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے اور مرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے یقیناً وہ زہر قاتل تھے، لیکن آپس میں ریشم و کمخاب سے بھی زیادہ نرم تھے۔ جب قرآن کہتا ہے آپس میں محبت کرنے والے، سیدنا فاروق اعظم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آئے، ابھی دروازے پر آئے، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا آپ مصروف ہیں، فرمایا بیٹا ابھی چلے جاؤ، ابھی میں نہیں مل سکتا، ابھی میں دفتری امور میں مصروف ہوں۔ وہ واپس گئے، آگے حضرت حسن آ گئے۔ حضرت حسن نے پوچھا اے عبداللہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے ابا جی کے پاس ملنے گیا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی نہ ملو، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن بھی یہ بات سن کر واپس جانے لگے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے آواز دی، فرمایا حسن ادھر آؤ، آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں نے دیکھا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے دیں گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، تجھے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی آپس میں جو محبت ہے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ یہ علی مرزا جیسے بدبخت نے یہ ان میں دراریں ڈالی اور لوگوں کے دلوں میں بھی دراریں ڈالی اور ان کو لڑتا ہوا دکھایا اور ان شیر و شکر لوگوں اور ہستیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جانی دشمن کرا۔ یہ اس طرح کی بدبختیاں ہیں، اس سے بچو، ہوشیار رہو اور ایسے درسوں سے، ایسے بازوں سے بھی دور رہو جو صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑتا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کے بارے میں اپنے دل صاف کیجئے، اہل بیت کے بارے میں اپنے دل صاف کیجئے، اپنی محبت ان کے بارے میں اپنی محبت دل میں رکھیے، اپنے دل میں ان کی عظمت اور محبت رکھیے، ان کا احترام رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز روز آخرت جب نبی مکرم کا پرچم لہرائے گا، صحابہ بھی آپ کے پرچم تلے ہوں گے اور ان سے محبت کرنے والے بھی آپ کے پرچم تلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔